علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ گزرے، بہت نیک صالح متقی انسان تھے اور اپنے دور کے بہت بڑے فاتح تھے۔ ایک دفعہ یہ سوئے ہوئے ہیں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دو ان کو صورتیں نظر آئیں، دو آدمی تھے جو اسپین کے رہنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان نور الدین زنگی کو اشارہ کیا کہ یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کے شر سے تم میری حفاظت کرو۔ اب جیسے ہی انہوں نے خواب دیکھا، سلطان کی آنکھ کھل گئی، پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچا رہے اور میں حضور کی کیسے مدد کروں۔ کہتے میں پریشانی کے عالم میں لیٹا ہوا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین اٹھو اور ان دو بدبختوں سے میری جان چھوڑا دو۔ پھر نور الدین زنگی اٹھ گئے، پھر سمجھ نہ آیا کیا ماجرا ہے، پھر درود شریف پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرح آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچوں، یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر آنکھ لگ گئی، تیسری دفعہ پھر خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین ان دو آدمیوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی اٹھا، اپنا وزیر خاص جمال الدین کو بلایا، کہا میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دیکھ لیا اور حضور دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے شر سے میری حفاظت کرو، آپ بتاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ فرمایا حضرت مدینہ چلتے ہیں تو وہیں جا کر بات کھلے گی، سمجھ آئے گی، یہاں تو نہیں سمجھ آ رہی، وہیں کوئی شریر ہوگا کہ جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہوگا، آپ راتوں رات چلو، کسی کو سفر کی اطلاع نہ دو۔ سلطان نے 20 گھڑ سوار جو بڑے تیز رفتار تھے ان کو لیا، نہایت تیز رفتار ابلغ گھوڑا لیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا سفر 31 دن کا تھا، سلطان نے رات دن سفر کر کے 16 دن میں مدینہ پہنچ گیا۔ اپنے ساتھ بہت سا ساز و سامان لایا اور مدینہ کا گورنر جو تھا اس کو اطلاع کی کہ مدینہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی مجھے لسٹیں دو، کون کون لوگ ہیں، کیا کیا نام ہیں۔ اس دور میں اتنی آبادی تو تھی نہیں، تو ان کے پاس لسٹ تھی، ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں۔ تو کہا سب کو جمع کرو، سب مسجد نبوی میں آ جائیں اور ان کو کہو کہ سلطان آیا ہے، سب کو ہدیہ دے گا۔ سب کو مسجد میں جمع کر دیا۔ یہ واقعہ علامہ سمہودی نے لکھا ہے، جو آج سے تقریباً 450 سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں سارے لوگ جمع ہو گئے مسجد میں۔ اب سلطان ایک ایک کو کہہ رہے دروازے سے باہر آئے، سب کو ہدیہ دے رہا ہے۔ سلطان سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو ہدیہ دے رہا ہے، رخصت کر رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، رخصت کر رہا ہے۔ سب کو رخصت کر دیا، لیکن وہ دو آدمی نظر نہ آئے خواب میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اب سلطان کو بات سمجھ نہ آئی کہ سب لوگ آ گئے، وہ نہیں ہے۔ سلطان نے گورنر سے پوچھا کوئی رہا ہے؟ اس نے کہا جی بظاہر تو کوئی نہیں رہا۔ کہا نہیں لگتا ہے کوئی رہا ہوگا۔ عوام سے پوچھ گچھ شروع کی، کسی نے کہا کہ 2 آدمی ہیں جو اسپین کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، بڑے سخی ہیں، ہر دن جنت البقیع میں جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ 2 نہیں آئے، باقی سب لوگ آ گئے۔ سلطان نے کہا ان کو بھی بلاؤ۔ ان کی طرف پیغام کیا، وہ نہیں آ رہے تھے۔ کہا نہیں سلطان بلا رہے۔ جب لایا گیا، سلطان نے جب نظر ماری تو وہی 2 آدمی تھے خواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سلطان نے کہا تم کہاں کے ہو؟ کہا جی اسپین کے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں، تو ہم حضور کے روزے کے پاس ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اعمال میں۔ اب سلطان کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کس طرح حضور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سلطان نے ان سے کہا تمہاری رہائش کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری رہائش فلاں جگہ ہے۔ سلطان نے کہا مجھے لے کے چلو۔ وہ بالکل روضہ رسول کے قریب جو جگہ تھی وہاں ان کی رہائش تھی۔ سلطان نور الدین زنگی جب اندر گئے اور ان کے 2 کمروں میں نظر دوڑائی تو تھوڑی تھوڑی مٹی نظر آئی گری ہوئی۔ ایک چٹائی تھی جو اوپر تھی، سلطان نے جب چٹائی ہٹائی تو نیچے دیکھا کہ ایک سرنگ ہے۔ تو یہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ بنائی ہوئی تھی، وہاں سے لے کر آپ علیہ السلام کے روزے تک، اور یہ رات کو اس کو کھودتے، صبح صبح جب ہوتی تو فجر کی نماز سے پہلے جنت البقیع قبرستان میں جاتے اور وہ ساری مٹی قبروں پہ ڈال دیتے۔ لوگ سمجھتے یہ بڑے عبادت گزار ہیں، فاتحہ پڑھنے آ رہے، تو مٹی وہاں قبرستان میں ڈال دیتے۔ ان کا مقصد تھا حضور کے روزے تک پہنچ کر
معاذ اللہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکال کے ہم لے جائیں اور اپنے ملک میں لے جائیں، بے حرمتی کریں، کہیں تم مدینہ جاتے ہو، تمہارے پیغمبر کا جسم تو ہمارے پاس ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ لوگ کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب سرنگ کے اندر گیا تو اندر گیا جب پہنچا تو اتنے قریب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آ رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آپ کے پاؤں کو بوسہ دی، آپ علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے چہرے کے ساتھ لگایا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، رونے لگ گئے۔ یہ وہی رات تھی کہ اہل مدینہ نے کہا رات کو زلزلہ ہوا ہے، رات کو اچانک آسمان بہت گرجنے لگا، تو یعنی قریب تھا کہ یہ اس طرح کرتے۔ سلطان پہنچ گیا تھا، سلطان پھر سرنگ سے نکلا، ان دونوں بدبختوں کو قتل کیا، اور پھر یہاں آپ علیہ السلام کے روزے کے ارد گرد نیچے تک جگہ کھدوائی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی۔ آپ کے روزے کے ارد گرد نیچے سے لے کر اوپر تک سیسا پلائی ہوئی دیوار لگا دی کہ کوئی بھی بدبخت قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر تک نہ پہنچ سکے۔